ہمارے جسم کو حرکت کرنے، بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمارے جسم کو حرکت کرنے، بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے انرجی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈائجیشن سے کیا مراد ہے؟ خوراک کو سادہ شکل میں تبدیل کرنے کا عمل ڈائجیشن کہلاتا ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم سے کیا مراد ہے؟ ڈائجیشن کے عمل میں حصہ لینے والے جسم کے حصے مل کر ڈائجسٹو سسٹم بناتے ہیں۔ چند اہم غذائی اجزاء کے نام لکھیں۔ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس، وٹامنز اور نمکیات۔ ڈائجیشن میں استعمال ہونے والے جسم کے حصوں کے نام لکھیں۔ منہ، ایسوفیگس، معدہ، چھوٹی آنت اور بڑی آنت۔ ایسوفیگس کیا ہے؟ یہ ایک بڑی نالی ہے جو خوراک کو منہ سے معدہ میں لے جاتی ہے۔ پیرسٹالٹک حرکات سے کیا مراد ہے؟ ایسوفیگس خوراک کو دھکیلنے کے لیے لہردار عضلاتی حرکات استعمال کرتا ہے۔ یہ پیرسٹالٹک حرکات کہلاتی ہیں۔ پیرسٹالسس کسے کہتے ہیں؟ ایسوفیگس کا خوراک کو دھکیلنے کا عمل پیرسٹالسس کہلاتا ہے۔ معدہ کیا ہے؟ معدہ ایک جے شکل کا بڑا عضلاتی تھیلا ہے۔ یہ خوراک کو ہضمی رطوبت سے مکس کرتا ہے۔ چھوٹی آنت کیا ہے؟ یہ ہمارے پیٹ کے اندر ایک لمبی، پتلی، بالدار نالی ہے جہاں خوراک کی حتمی ڈائجیشن ہوتی ہے۔ چھوٹی آنت میں خوراک کی ڈائجیشن میں کتنے آرگنز مدد کرتے ہیں؟ ان کے نام لکھیں۔ جواب: 3 آرگنز: جگر، پینکریاز، چھوٹی آنت کی دیوار۔ ولائی کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی آنت کی اندرونی سطح پر بہت سی انگلی نما ساختیں پائی جاتی ہیں جو ولائی کہلاتی ہیں۔ بڑی آنت کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ بڑی آنت کا سب سے اہم کام فالتو پانی کو جذب کرنا ہے۔ فضلہ کسے کہتے ہیں؟ غیر ہضم شدہ خوراک بڑی آنت میں آ کے ٹھوس ہو جاتی ہے، اسے فضلہ کہتے ہیں۔ جسم کے کون سے اعضاء ڈائجسٹو سسٹم کے مددگار ہیں؟ جواب: جگر، گال بلیڈر اور پینکریاس۔ ڈائجسٹو سسٹم کی خرابیوں کے نام لکھیں۔ جواب: ڈائریا اور قبض۔ ڈائریا کسے کہتے ہیں؟ نیم مائع فضلے کا اخراج ڈائریا، اسہال، پیچش یا دست لگنا کہلاتا ہے۔ ڈائریا کی وجوہات بیان کریں۔ جواب: انفیکشن، آلودہ خوراک، دوائی کا رد عمل، پریشانی یا جوش ڈائریا کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ڈائریا کی علامات بیان کریں۔ پیٹ درد، اینٹھن، اپہارا، متلی، پتلے دست، بخار اور خونی پاخانہ ڈائریا کی علامات ہیں۔ قبض کسے کہتے ہیں؟ فضلے کا تکلیف دہ یا بمشکل اخراج قبض کہلاتا ہے۔ سانس لینے کے عمل کی تعریف کریں۔ وہ عمل جس کے دوران ہوا پھیپھڑوں کے اندر جاتی اور باہر آتی ہے سانس لینا کہلاتا ہے۔ قبض کی وجوہات بیان کریں۔ خوراک میں فائبر کی کمی
جسمانی سرگرمی کی کمی، کم پانی پینا اور واش روم کم جانا قبض کی وجوہات بن سکتی ہیں۔ ریسپائریشن سے کیا مراد ہے؟ وہ عمل جس کے ذریعے جاندار ہوا کی آکسیجن اور خوراک استعمال کر کے انرجی پیدا کرتے ہیں، ریسپائریشن کہلاتا ہے۔ ریسپائریٹری سسٹم سے کیا مراد ہے؟ سانس لینے کے عمل میں جسم کے جو حصے استعمال ہوتے ہیں وہ ریسپائریٹری سسٹم کہلاتے ہیں۔ ریسپائریٹری سسٹم کے حصوں کے نام لکھیں۔ ناک، حلق، سانس کی نالی، نظام تنفس اور پھیپھڑے۔ ٹریکیا یا سانس کی نالی کی ساخت بیان کریں۔ یہ سی شکل کے کارٹیلیج کے حلقوں سے بنی ہوتی ہے جو اسے کھلا رکھتے ہیں۔ برونکائی کسے کہتے ہیں؟ ٹریکیا دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جو برونکائی کہلاتی ہیں۔ برونکائی کا واحد برونکس ہوتا ہے۔ برونکیولز کسے کہتے ہیں؟ ہر پھیپھڑے میں برونکس مزید چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جو برونکیولز کہلاتی ہیں۔ ایلویولائی کسے کہتے ہیں؟ ہر برونکیول کے سرے پر ننھی منھی ہوائی تھیلیاں ہوتی ہیں جو ایلویولائی کہلاتی ہیں۔ سانس لینے اور جلنے میں بڑا فرق کیا ہے؟ ان کے درمیان بڑا فرق ان کے انرجی خارج کرنے کی شرح ہے۔ ریسپائریٹری سسٹم کی عام بیماریوں کے نام لکھیں۔ نزلہ، انفلوئنزا، نمونیا، تپدق اور پھیپھڑوں کا کینسر۔ نزلہ ایک شخص سے دوسرے کو کیسے منتقل ہوتا ہے؟ یہ وائرس کھانسنے، چھینکنے یا مریض کی چیزوں کو چھونے سے منتقل ہو سکتا ہے۔ نزلہ کی علامات بیان کریں۔ گلے کی دکھن، بہتی ناک، کھانسی، چھینکیں، سر درد اور بخار وغیرہ۔ نزلے کے لیے کون سی دوائی استعمال کی جاتی ہے؟ اس کے لیے کوئی مخصوص دوائی نہیں ہے۔ مکمل آرام کریں، مشروبات پئیں اور سردی سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمونیا کیا ہے؟ یہ ایک انفیکشن ہے جو پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے۔ بچوں کی اموات کا سب سے اہم سبب کیا ہے؟ نمونیا کی بیماری بچوں کی اموات کا سب سے اہم سبب ہے۔ نمونیا کی علامات بیان کریں۔ جواب: کھانسی، بخار، ناک کی بندش، سیٹی کی آواز کے ساتھ تیز تیز سانس آنا، سینے میں درد اور بھوک ختم ہونا وغیرہ۔ نمونیا سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ہاتھ دھوئیں، کھانسی یا چھینک آئے تو رومال یا ٹیشو پیپر استعمال کریں۔ ہم اپنے پھیپھڑوں کو کیسے صحت مند رکھ سکتے ہیں؟ پھلوں اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کر کے پھیپھڑوں کو صحت مند رکھا جا سکتا ہے۔